السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ آپ اس وقت درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس بلوچستان کے حوالے سے دو ڈیولپمنٹ اسٹوریز ہیں، اور نمبر ایک یہ ہے کہ حق دو تحریک کے جو سربراہ ہیں مولانا ہدایت الرحمان، ان کو ضمانت پہ رہائی ملی ہے، اور وہ کس طرح ممکن ہوئی ہے اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اور دوسری، آج وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف اور ایرانی پریزیڈنٹ، ان کے جو ہے ان کا آنا ہے بارڈر میں، تقریباً انہوں نے افتتاح کر دیا ہے 100 میگا واٹ بجلی کے لیے جو ایران پرووائڈ کرے گا بلوچستان کو یا مکران کو۔ اس پہ بات کریں گے، اور یہ ہم آپ کو ضرور بتائیں گے کہ ایران کتنا بجلی دینا چاہ رہی تھی اور پاکستان کتنے بجلی لینا چاہ رہا تھا۔ تو یہ تھوڑا سا اس میں ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے، اور 100 میگا واٹ بجلی کیوں پاکستان نے لی ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ آفر موجود تھا، آج کے دور میں آج کیوں انہوں نے لیا ہے۔ ان دو ٹاپکس پہ ہم بات کریں گے، لیکن آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، ظاہر ہے کہ اپنا فیڈ بیک بھی آپ نے دینا ہے، اور سبسکرائب کے لیے جو ہے وہ جو گھنٹی کا بٹن ہے وہ دبانا ہوتا ہے۔ اچھا جی، پہلے مولانا ہدایت الرحمان سے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ مولانا ہدایت الرحمان تقریباً کوئی 4 مہینے سے گرفتار ہیں، بلکہ گرفتار تھے۔ ان پہ ایک پولیس اہلکار کے قتل کا مقدمہ درج تھا۔ اچھا، یہ ہوا اسٹوری جب گوادر میں ایکسپریس وے پہ دھرنا دیا گیا حق دو تحریک کی جانب سے، اور ایکسپریس وے پر دھرنا دینے سے پہلے 1 مہینے تک گوادر میں ہی گوادر کی عوام مولانا ہدایت الرحمان کی سربراہی میں پرامن ایک احتجاج کر رہے تھے، دھرنا دیے بیٹھے تھے، مطالبات منوانے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ وہ مطالبات تھے جن کو دہرایا جا رہا تھا جو پچھلے سال بلوچستان حکومت نے جا کے حق دو تحریک کی لیڈرشپ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا تھا، اور وہ جو ڈیمانڈز تھے ان کو نہ صرف تسلیم کیا گیا بلکہ ان پر عمل درآمد کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی۔ اس میں باٹم لائن پہ اگر بات کیا جائے، جو اس میں اللیگل جو ٹرالنگ ہو رہی ہے گوادر کی حدود میں، سمندر میں، اور ایف سی کی چیک پوسٹوں پہ ان کا مطالبہ تھا، گوادر میں صفائی کا مطالبہ تھا، بارڈر ٹریڈ میں نرمی لانے کی جو ہے وہ مطالبہ موجود تھا۔ اس طرح کے میرے خیال میں کوئی 40 سے 42 مطالبات حق دو تحریک کی جانب سے رکھے گئے تھے صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کے سامنے۔ چونکہ بہت سے مطالبات جو رکھے گئے تھے وہ وفاقی حکومت سے ان کا ڈائریکٹ تعلق اب بھی بنتا ہے، اور پہلے جو مطالبات رکھے تھے اس ٹائم بھی ظاہر ہے کہ مرکزی حکومت جو ہے وہ ان کے ڈومین میں آتے تھے۔ ہوا ایسا ہے کہ جب اس پہ صوبائی حکومت اور وزیر اعلیٰ بلوچستان یہ لوگ گئے وہاں پہ، جو پچھلا دھرنا تھا اس میں بیٹھ گئے ہیں، دھرنا ختم کر لیا گیا۔ حالانکہ جو دھرنا ختم کیا گیا اس پہ اس ٹائم ہم نے، اگر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں، میں نے ویلاگ کیا تھا کہ مولانا ہدایت الرحمان کو ٹریپ کیا گیا ہے، اور وہ ایسے تھا کہ دھرنے کی جگہ سی ایم صاحب تو آئے تھے، لیکن جو مذاکرات ہوئے تھے وہ وہاں کے جو 3 اسٹار یا 4 اسٹار جو ہوٹل ہے وہاں پہ وزیر اعلیٰ بلوچستان اور کچھ اور لوگ آئے تھے جو شاید مرکزی حکومت کے نمائندے تھے یا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ تھے۔ ان کے ساتھ بیٹھ کے کمرے کے اندر مولانا ہدایت الرحمان صاحب کا اپنے ایک دو ساتھی لے کے وہ گئے تھے، ادھر طے پا گیا، معاہدہ طے پا گیا، تو دھرنا ختم کرنے کا فیصلہ ہو گیا اس کمرے کے اندر۔ اس کے بعد وزیر اعلیٰ بلوچستان مجمع کے اندر آئے، دھرنے میں آ گئے، اس اسٹیج پہ مولانا ہدایت الرحمان نے کیبنٹ کے سامنے وزیر اعلیٰ کے انہوں نے دھرنا ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ اچھا، اس میں ایک کنٹروورسی یہ بھی ہو گیا کہ دیکھیں وہ سی ایم بلوچستان نے کچھ خواتین کو شاید پیسے بانٹے تھے، تو اس میں بھی کافی ساری اس دھرنے کے حوالے سے مولانا صاحب کی سبکی ہوئی تھی، اس پر بھی ہم نے بات کی تھی۔
اسی دھرنے کے سیکوینس میں جب 1 سال گزر گیا، مطالبات پورا نہ ہو سکے، مولانا ہدایت الرحمان نے ایک بار پھر گوادر میں دھرنے کا اعلان کر دیا اور دھرنے پہ جا کے بیٹھ گئے۔ حالات کب خراب ہوئے؟ حالات ٹائم اس ٹائم میں ہو گئے جب مولانا ہدایت الرحمان نے دیکھا جی 1 مہینہ گزر گیا، مطالبات مان بھی لیے گئے اور ان کو تسلیم بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود دوبارہ جو دھرنا دے کے وہ بیٹھے ہیں انہی مطالبات کو لے کر، لیکن صوبائی حکومت اور مرکزی حکومت کی جانب سے کوئی رسپانس نہیں آ رہا تھا، کوئی مذاکرات یا ڈائلاگ کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ پھر انہوں نے جا کے ایکسپریس وے پر دھرنا دیا اور کہا یہ جاتا ہے اگر جو لوگ گوادر میں کے رہائشی ہیں یا جو گوادر گئے ہیں، ایکسپریس وے وہ راستہ ہے جہاں پہ چائنیز دوسرے آفیشلز کی موومنٹ ہوتی ہے، یوں سمجھے کہ گوادر کا وہ ریڈ زون ہے، سمجھ گئے؟ جیسے اسلام آباد کا ڈی چوک ہے، ہمارے کوئٹہ میں جو ہے یہ سی ایم سیکٹریٹ ایریاز کے ایریاز ہیں، تو ایک ریڈ زون ظاہر ہے کہ ہر حکومت میں اپنا ایک کریٹیو وہ لوکیشن جو ہے وہ مارک کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی یہ ریڈ زون ہے۔ تو شاید گوادر کے ایکسپریس وے کو انڈکلیئر ریڈ زون قرار دیا گیا تھا، یا جب یہ لوگ بیٹھ گئے تو ادھر تھوڑے سے حالات حکومت کے لیے چیلنج بن گئے۔ پھر یہ ہوا کہ ہمارے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں یہ گئے وہاں پہ، 1 دن قبل وہاں پہ گئے، انہوں نے کہا جی مذاکرات کرنی ہے، تو عقد و تحریک کے جو ٹاپ کی لیڈرشپ ہے، جو فرنٹ لائن پہ ہے، وہ انہوں نے مذاکرات نہیں کی، اپنے نمائندے بھیجے، یا سیکنڈ ٹاپ کے انہوں نے اپنے لیڈرشپ کو بھیجا، مذاکرات جو بھی بات چیت ہوئی تھی، تو وہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن ادھر وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ مطلب اشارتاً انہوں نے کہا تھا اور سمجھنے والے سمجھ بھی گئے تھے کہ اب آپریشن ہونا ہے۔ پھر اگلے ہی دن، بلکہ اگلے ہی اسی رات کے کوئی آخری پہر، پولیس نے اور ایف سی نے وہاں پہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا۔ اس میں مولانا صاحب تو کسی وجہ سے بچ گئے، ابھی یہ نہیں پتہ کہ کیسے بچ گئے اس دھرنے میں گرفتاری سے، لیکن حسین واڈیلا صاحب، باقی جو ان کی لیڈرشپ تھی وہ گرفتار ہو گئی اور ان کے کارکن گرفتار ہو گئے ہیں، تو ہلا گلا ہو گیا، اور پولیس پہ الزام لگی، انتظامیہ پہ الزام لگی کہ انہوں نے خود جا کے دکانیں توڑی، وہاں پہ لوگوں کے دکانوں کے سامان چوری ہوئے، اس پر بھی عقد و تحریک کے لوگ یا مقامی جو لوگ ہیں انہوں نے الزام پولیس پہ لگایا، انتظامیہ پہ لگایا کہ انہوں نے چوریاں کی ہیں۔ مطلب جو مظاہرین تھے انہوں نے دکانیں بند کروائے، انتظامیہ نے خود جا کے جو جہاں جہاں دکانیں کھلی تھیں ان کو بند کروا دیا۔ یہ پہلی بار ہوا ہے گوادر میں، ویسے مظاہرین جا کے دکانیں بند کروا دیتے ہیں، انتظامیہ پولیس جا کے کھلوا دیتی ہے جب ایشو ہوتا ہے، لیکن یہاں تھوڑا سا برعکس ہوا۔ اچھا، اسی ہڑا دوڑی میں ایک پولیس اہلکار جس کا تعلق نصیر آباد سے ہے، گولی لگنے سے اس کی ہلاکت ہو جاتی ہے۔ تو مولانا ہدایت الرحمان کے خلاف جو ایف آئی آر ہے وہ ایک پولیس اہلکار کے قتل کا مقدمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ اس دوران ایک کڑا امتحان آیا عقد و تحریک پر، ان کے کارکن گرفتار وغیرہ وغیرہ جو بھی ہوا۔ 1 مہینے تک شاید مولانا ہدایت الرحمان صاحب بالکل روپوش ہو گئے اس تمام صورتحال سے، لیکن لیڈرشپ کو ہمیشہ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ دراصل لیڈر جو ہوتا ہے، کارکن کا مورال اس وقت بلند ہوتا ہے جب اس کے لیڈر جو ہے وہ فرنٹ لائن پہ ہر سختی وغیرہ میں وہ فرنٹ لائن پہ گرفتار ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے۔ لیکن 1 مہینے کے بعد مولانا ہدایت الرحمان نے، شاید 1 مہینہ گزر گیا ہے، 20 دن گزر گیا ہے، صحیح مجھے یاد نہیں پڑتا، لیکن انہوں نے جا کے گوادر میں عدالت کو سرنڈر کر دیا خود کو۔ اس سے پہلے کہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہوتے، وہاں پہ سرنڈر کرتے، پولیس والوں نے اسے در لیا، گرفتار ہو گئے، تب سے اب تک وہ گرفتار ہیں۔ ان کو کرائم برانچ لایا گیا کوئٹہ، اور یہاں پہ بھی مقدمات چلے کوئٹہ میں، پھر ان کا پھر گوادر ان کا کیس جو ہے وہ ریفر کر دیا گیا۔ یہ تمام صورتحال ہوئی تھی۔ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ پورا سیکوینس ہے وہ لے کے اب آتے ہیں کرنٹ معاملے پہ۔
یہ گوادر کے جو لوئر کورٹس ہیں وہاں پہ مولانا ہدایت الرحمان کو ضمانت نہیں مل رہی تھی، اگر پیشیاں ہوتی رہیں لیکن ضمانت نہیں ہو رہا تھا، تو حق و تحریک کے لوگوں نے مقدمہ درج کیا سپریم کورٹ میں۔ کامران مرتضیٰ صاحب جمعیت سے ان کا تعلق ہے، کوئٹہ سے سیاسی ان کی وابستگی جمعیت سے ہے، لیکن کوئٹہ سے بیسک ان کا تعلق ہے، اچھا لائر ہے، سینئر وکیل ہے، تو مولانا ہدایت الرحمان کی وکالت وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حالیہ ایپیسوڈ ہوا تھا 9 مئی کا تحریک انصاف کا، تو اس میں عمران خان بھی گرفتار ہو گئے، وہ بھی وہ عدالت کے احاطے میں ہی گرفتار ہوئے تھے جس طرح کہ مولانا ہدایت الرحمان ہوئے تھے۔ تو ایک دن چھوڑ کے اگلے دن آپ کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، وہ بڑا ظاہر ہے کہ وائرل ہوئے، ان کی خبریں ابھی بھی چل رہی ہیں، تو مولانا عمران خان کو انہوں نے اچھے طریقے سے ویلکم کیا، ٹھیک ہے ایک لیڈر ہے، اس کو اگر احترام دینا چاہیے دے دیا جائے، یہ ٹاپک نہیں ہے کہ اس کو کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، وہ چھوڑے۔ تو اس میں جو مین آرگومنٹ ججز کا تھا سپریم کورٹ کے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کسی بھی شہری کو، کسی بھی شخص کو آپ احاطۂ عدالت سے گرفتار نہیں کر سکتے، یہ آرگومنٹ ججز کی جانب سے تھا۔ تو بہرحال ان کی ضمانت ہوگی عمران خان کی، لیکن اسی ججز کی آرگومنٹ کو جواز بنا کے مولانا ہدایت الرحمان صاحب کے وکیل نے انہی ججز کے سامنے رکھ دیا، لے یہ جو آپ کی آرگومنٹ ہے اسی کے تحت میں کہتا ہوں کہ مولانا ہدایت اس کے وکیل کے بقول کہ آپ بھی، تو میرا بھی موکل جو ہے وہ احاطۂ عدالت سے گرفتار ہوا ہے۔ دیکھیں آلریڈی اسپیشلی یہ جو 9 مئی کے بعد جو ججز کے فیصلوں پہ جو تنقید ہو رہی ہے ان کے مخالفین کی جانب سے، تو آلریڈی ججز جو ہے یہ ایک ڈیفینسو پوزیشن میں ہیں عمران خان والے کیس پہ۔ تو اب اس میں ہدایت الرحمان صاحب کا جب کیس گیا تو اس میں ججز کے پاس کوئی میرے خیال میں جواز ریجیکٹ کرنے کا، زمانہ ریجیکٹ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہا۔ یہ ضرور ہوا کہ ایک جج صاحب نے پوچھا مولانا کامران مرتضیٰ صاحب سے، انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے پٹیشن دائر کیوں نہیں کی؟ تو عذرائے مذاق کامران مرتضیٰ صاحب نے کہا اگر میں کر لیتا تو آپ بھی مولانا ہدایت الرحمان کو اپنا مہمان بنا لیتے گیسٹ ہاؤس میں۔ بہرحال نوک جھونک کے بعد ان کے ضمانت مل گئی، اچھی بات ہے، دیکھ لیں۔ پھر ان کا گوادر میں ظاہر کہ رہائی ہوئی ہے، لوگ ان کے استقبال کے لیے گئے ہیں اور بڑا ویلکم کہا گیا۔ نو ڈاؤٹ کوئی مانے یا نہ مانے، گوادر کی حد تک، ڈسٹرکٹ گوادر کی حد تک، کافی حد تک مولانا ہدایت الرحمان ایک پاپولر لیڈر ہیں لوکلی سطح پہ، آپ مانیں یا نہ مانیں۔ اس تمام پیریڈ میں مولانا ہدایت الرحمان کی گرفتاری کے تمام پیریڈ کی میں بات کر رہا ہوں، جماعت اسلامی کا رویہ انتہائی میں ابھی کیا لفظ استعمال کروں، مطلب نہ ہونے کے برابر تھا ان کی رہائی کا۔ وہ شروع میں ادھر جی کوئٹہ پریس کلب کے سامنے 4 بندے آ گئے جی رہا کرو، یا کراچی پریس کلب کے سامنے بیٹھ گئے جی رہا کرو۔ اس کے علاوہ مولانا ہدایت الرحمان کے لیے فزیکلی جماعت اسلامی نے کوئی کردار ادا نہیں کیا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مولانا ہدایت الرحمان کے زیادہ تر جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی جماعت اسلامی سے ان کا تعلق ہے، یہ جماعت اسلامی کو گوادر میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے الزامات مولانا ہدایت الرحمان پر ان کے جو مخالفین ہیں یہ لگاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اگر بلوچ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں تو میں اس پہ کئی پروگرام کر چکا ہوں کہ جماعت اسلامی کو تھوڑا مطلب عجیب، وہ مذہبی جماعتوں میں تھوڑا عجیب طریقے سے دیکھا جاتا ہے، ان کو مطلب ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا ہے اس طرح جس طرح کہ جمعیت کو کیا جاتا ہے، سمجھ گئے؟ تو اس لیے وہ بار بار الزام لگاتے ہیں۔ اگر مولانا ہدایت الرحمان جمعیت سے ہوتا ہے تو کوئی الزام نہیں لگاتا جی جمعیت سے ان کا تعلق ہے۔ جماعت اسلامی سے تو الزام لگتی رہتی ہے کہ جی یہ جماعت اسلامی یہ انہوں نے یہ کیا، تو بنگلہ دیش میں یہ کیا، فلانا یہ کیا۔ یہ معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر، بلوچ سوسائٹی کے اندر تھوڑا اس کو عیب سمجھا جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کا کہنے کا مطلب ہے کہ جماعت اسلامی نے کوئی رول پلے نہیں کیا۔
جب یہ تمام 9 مئی کے بعد کے جو ایپیسوڈ ہوئے اس کے بعد تھوڑا سا دباؤ بڑھتا گیا جوڈیشری پہ ان فیصلوں کے حوالے سے. پھر ہم نے دیکھا ہے کہ شاید اسلام آباد کے کچھ شاہراہوں پر وہ چھوٹے چھوٹے بینر نہیں ہیں، وہ بورڈ ٹائپ ہوتے ہیں، وہ بینر کیا کہتے ہیں اس کو، پینافلیکس، وہ روڈوں کے اوپر مولانا ہدایت الرحمان کو رہا کرو، رمانہ دو فلانا، یہ جماعت اسلامی نے کروا دیے، یہ چھوٹا موٹا، یعنی کہ انگلی کٹا کے شہیدوں میں جماعت اسلامی نے اپنا نام شامل کر دیا. یہ میں جماعت اسلامی کے دوستوں کے سامنے بھی کوئٹہ میں کافی بار یہ میں بول چکا ہوں کہ آپ لوگوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا. بہرحال یہ ہوئی، اچھی بات ہے، ان کی رہائی ہوگی، اچھی بات ہے. ابھی مولانا ہدایت الرحمان دوبارہ ظاہر ہے کہ ایکٹیو ہوں گے، جو ابھی ذمہ داری بھی مولانا ہدایت الرحمان سے بڑھ گئی ہے. وہ اس لیے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ مولانا ہدایت الرحمان کے پاس ہے، سمجھ گئے. اور یہ میں شروع دن سے میں نے کہہ چکا ہوں کہ لوکل گورنمنٹ کے پاس نہ کوئی اختیار ہے، نہ کوئی فنڈ ہے، نہ کوئی کام، کچھ نہیں ہے. تو ابھی ذمہ داری اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ابھی ان لوگوں کے ایکسپیکٹیشن بڑھیں گے مولانا ہدایت الرحمان پہ. صفائی کیا، ابھی میں سوشل میڈیا میں کئی جگہ دیکھیں، ملا فاضل چوک، مین چوک ہے گوادر کا، اس میں ہر ایک بندے نے موبائل اٹھا کے ایک فوٹو یا ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہے کہ جی یہ ملا فاضل چوک کا حال ہے، کچرے سے بھرا ہوا، گٹر کا منظر پیش کر رہا ہے، بدبو وغیرہ. تو یہ ذمہ داری ادھر لوکل گورنمنٹ کی جو ذمہ داری ہے وہ یہی ہے، گٹر کی صفائی، روڈ کی صفائی، پانی نہیں ہے، پانی کا مسئلہ حل کرو، یہ کرو، یہی چیزیں ہیں نا. انہوں نے کون سا قانون سازی کرنی ہے. تو ابھی یہ ذمہ داری مولانا ہدایت الرحمان پہ بڑھ گئی ہے کہ ابھی وہ کیسے گوادر شہر کو یا اپنے ووٹر کو، سپورٹر کو مینیج رکھ پائیں گے، مطلب اقتدار میں، لوکل گورنمنٹ کے اقتدار میں رہتے ہوئے. آگے بڑھتے ہیں جی. وزیر اعظم پاکستان نے آج مند کا دورہ کیا ہے. مند میں ایک پوائنٹ بنایا گیا ہے، ایک رجسٹریشن بنائی گئی ہے، وہاں پہ ایرانی صدر رئیسی صاحب بھی شامل ہوئے ہیں اس تقریب میں. مطلب 2 سربراہ مملکت نے اس پاور ہاؤس کا افتتاح کر لیا ہے، اور ایران کی جانب سے 100 میگا واٹ بجلی پرووائڈ کیا جا رہا ہے مکران کو. تو یہ اصل میں تقریب یہ ہے کہ وہ جو 100 میگا واٹ بجلی ہے اس کے لیے تقریب رکھی گئی ہے. اچھا، وزیر اعظم صاحب کا جب وہ گوادر پہنچے تو وزیر اعلیٰ بلوچستان صاحب نے ان کا استقبال کیا، چیف سیکرٹری وہاں پہ پہنچے ہوئے تھے. تو بہت سے لوگوں نے مجھے میسج کیا، جی وزیر اعلیٰ صاحب گوادر پہنچ گئے ہیں، مطلب ظاہر ہے کہ ان کا کچھ جو الزامات جو بھی چیزیں ہیں اس پہ لگتی ہیں اس بارے میں جو مطلب میننگ فل انہوں نے میسیجز کیے ہیں. بہرحال پھر وزیر اعظم کے ساتھ بی ایم پی کے سربراہ سردار اختر جان مینگل ساتھ ہیں، جمعیت کلاد کے جو ایم این اے وہ ساتھ ہیں، مکران کے خاتون رکن قومی اسمبلی ہیں زبیدہ جلال صاحبہ، وہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں. بہرحال ایک جمگٹا بلوچستان کے ایم این اے اس کا اور صوبائی حکومت کا وزیر اعظم کے ساتھ ہے، جو گریڈ اسٹیشن کا افتتاح کر دیا ہے دونوں سربراہ مملکت نے. اور 100 میگا واٹ بجلی ہے جی، 100 میگا واٹ بجلی. اور 100 میگا واٹ بجلی میں بلوچستان کے مکران کے اسپیشلی میں بات کرتا ہوں، بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ کس حد تک حل ہو سکتا ہے. تو بہت سے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں کہ 100 میگا واٹ بجلی مکران کی حد تک کافی ہے. میں ٹیکنیکل بندہ نہیں ہوں اور مجھے ان کے اعداد شمار کا نہیں پتہ، لیکن اگر دیکھا جائے کہ اگر 100 میگا واٹ بجلی پہ 3 ڈسٹرکٹس پنجگور، تربت، گوادر، اور اس کا زیادہ تر حصہ جو کہا جا رہا ہے، جو سننے میں آ رہا ہے، وہ گوادر کو جائے گا. گوادر کو اس لیے جائے گا کہ وہاں پہ فارنر رہتے ہیں، لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، تاکہ وہاں پہ بجلی کا جو معاملہ ہے وہ کسی حد تک اس کو حل کیا جائے. اگر ایسا بھی ہے تو کم سے کم گوادر کے لوگ لوڈ شیڈنگ کے مصیبت سے بچ جائیں گے، دوسرے نمبر مکران کے لوگ بھی بچ جائیں گے. لیکن ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ جو ایران میں تو بجلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہوتی. یہ جو ایران سے بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے، اس سے پہلے جو پرووائڈ کی جا رہی تھی تو سب سے زیادہ لوڈ شیڈنگ مکران میں ہی ہوتا رہا ہے، اور آئندہ بھی مجھے لگتا ہے ہوگا.
پھر کیا وجہ جب ایران سے بجلی آپ کو صحیح طریقے سے مل رہی ہے اور آپ جب انٹر ہوگا بارڈر کے اس طرف تو یہاں پہ کبھی لوڈ شیڈنگ ہے، کبھی بجلی نہیں ہے، کبھی کوئی ٹاور کہتے ہیں خراب ہو گئی، کبھی ٹرانسفارمر خراب ہو گیا. تو بہت سے ٹیکنیکل لوگ ہیں، ان سے ہم پوچھتے ہیں تو ان کا جواب یہ رہتا ہے کہ جی وہ جو بجلی سپلائی کرنے والی جو مین لائن ہے اس میں اتنی دم خم نہیں ہے کہ آپ مطلب پرانے ہو چکے ہیں یا ان میں وہ اپڈیٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ جو بجلی کی کیپیسٹی ہے اس کو وہ اس پاور کو وہ نہیں کر سکتا اس کو. اسی لیے وہ جو کبھی کبھی اس طرح کے ایشوز سامنے آ جاتے ہیں اور لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے. یہ ہو گئی یہ بات، چلیں ٹھیک ہے. دوسرا دیکھیں، دو سربراہ مملکت نے یہ افتتاح کر لی ہے. تو 100 میگا واٹ بجلی کے لیے یہ اس پہ میں آتا ہوں کہ کتنا میگا واٹ ایران نے کہا تھا کہ ہم آپ کو دیں گے. اس کی ایک اگر انٹرنیشنلی دیکھا جائے ایک میسج کنوے کیا گیا ہے کہ ابھی پاکستان ایران کے ساتھ بزنس یا تجارت کرنے کا آغاز کر چکے ہیں. ایک انہوں نے افتتاح کر دیا ہے، تو آگے جا کے اس طرح کے معاہدے ہو سکتے ہیں. ایک یہ میسج ہے جو مجھے لگتا ہے ذاتی طور پر ایک یہ میسج ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن گزشتہ 10-12 سالوں سے پینڈنگ ہے. ایران نے اپنے حصے کا جو گیس پائپ لائن ہے وہ لا کے بارڈر تک پہنچا دیا ہے، اور آگے یہ پیپل پارٹی کے دور میں جو معاہدہ ہوا تھا، اصف علی زرداری جو پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم کی بات ہے. ابھی جو گیس پائپ لائن پاکستان نے بنانی ہے اور جہاں جہاں انہوں نے لے جانا ہے وہ پینڈنگ ہے. ممکن ہے کہ یہ بھی ایک میسج ہے بہت سے ممالک کو کہ جی یہ بجلی کا 100 میگا واٹ کا بجلی کا یہ معاہدہ ہوا ہے، تو گیس پائپ لائن کا جو معاہدہ ہوا ہے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے اور کام شروع کریں گے. ایک میسج ہو سکتا ہے. تیسری بات دیکھیں، ایران نے کئی بار دبی الفاظ میں اور اعلان کہا ہے کہ ہم گزشتہ 12-13 سالوں سے ہم نے گیس پائپ لائن بنا دی ہے، ہم نے آپ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے، اور معاہدے کے تحت آپ پابند ہیں اس معاہدے کے کہ آپ اپنے ایریا کا گیس پائپ لائن وہ کمپلیٹ کریں گے تاکہ یہ جو گیس کی جو سپلائی ہے وہ شروع ہو سکے، جو معاہدے کی اثر روح ہے وہ اس پر عمل درآمد ہو سکے. اگر آپ نہیں کریں گے تو 18 ارب ڈالر کی بات ہو رہی ہے کہ 18 ارب ڈالر پھر کلیم کرے گا ایران پاکستان سے کہ ہمارے 18 ارب ڈالر ہمیں دے، وہ جرمانے کے طور پر. ٹھیک ہے. ایک یہ ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب ایران کو یہ میسج کنوے کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ بھی ہم کر لیں گے، فی الحال ہمارے حالات اس طرح صحیح نہیں ہیں، جیسے ہی ہمارے حالات ٹھیک ہوں گے تو وہ گیس پائپ لائن بھی ہم بچھا لیں گے، تو وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ عمل درآمد ممکن بنا لیں گے. یہ 3 وجوہات ہیں. گزشتہ شاید ایک لنچ تھا یا ڈنر تھا، کہیں پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے، تو ہم نے کسی ایرانی عہدیدار سے، کونسلیٹ کے کسی عہدیدار سے پوچھا. ہم نے کہا یار 100 میگا واٹ بجلی کیا اہمیت رکھتی ہے، کتنی اہمیت رکھتی ہے؟ آدھا بلوچستان مکران لے کے اواران، پیر ماشکل، خاران، آپ کا واشوک، دال بندن، پورا چاغی کا علاقہ، یہ آدھا بلوچستان بنتا ہے. یہ بہت بڑا ایریا ہے، آبادی بہت بڑی ہے. تو ایران، کیونکہ پاکستان کے پاس بجلی کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ ابھی بھی ہمارے علاقوں میں بجلی تو نہیں ہے نا، اوارار میں تو بجلی نہیں ہے، وہ جنریٹر کوئی چلتا ہے اس پہ ہے وغیرہ. ایون کہ خزدار کی بارڈر تک، ادھر تک اگر ایران بجلی پرووائڈ کر لے تاکہ کم سے کم زیادہ ڈپینڈنٹ ہم نہ ہوں. مین جو آپ کا گریڈ اسٹیشن ہے جو پنجاب سے بجلی آتی ہے یا سندھ سے آتی ہے، زیادہ تر پنجاب سے آتی ہے، تو یہ جو ہے آپ کیوں نہیں پرووائڈ کرتے؟ کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان کو، بلوچستان کو 6000 میگا واٹ بجلی کی ضرورت ہے، 6000 کی، اور اس وقت اس کو کوئی 2500 میگا واٹ بجلی دی جا رہی ہے.
تو یا 1200 یا 12,000، مجھے اس طرح آئیڈیا نہیں ہے 1200 میگا واٹ ہے یا 12,000 میگا واٹ ہے۔ تو ایرانی جو کونسلیٹ تھا، عہدے دار تھا، اس کے بقول کہ ہم نے پاکستان کو آفر کی ہے، موجودہ حکومت کو اور گزشتہ حکومت کو بھی کی تھی، عمران خان کی حکومت کو، کہ جی ہم آپ کو فی الحال ابھی جو آپ معاہدہ کر رہے ہیں 100 میگا واٹ بجلی کا نہ کریں، اس کو ہم صحیح طریقے سے اس کو ہم آپ کو بجلی دے سکتے ہیں، ہم آپ کو 1300 میگا واٹ بجلی دیں گے۔ ایران آفر کر چکا ہے پاکستانی حکام کو، پاکستانی حکومت کو، کہ جی ہم آپ کو 1300 میگا واٹ بجلی دیں گے، اور اس کا جو معاہدہ پھر اس کے جو افتتاح ہوگا، یہ جو ابھی 2 ممالک کے صدور نے جو افتتاح کر لیا ہے وہ بیسکلی 1300 کے لیے تھی۔ تو آئیں بائیں شائیں کر کر کے پاکستانی حکام نے، حکومتوں نے، پچھلی حکومت ابھی یہ مجھے نہیں کہ اس نے پچھلی حکومت کی بات کی ہے، موجودہ حکومت کی، شہباز شریف کی یا موجودہ، یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ کس حکومت کے دور میں یہ سٹارٹ ہوا تھا، زیادہ امکان ہے کہ پچھلے حکومت کے اس میں ہوا تھا۔ تو ایک حکومت جو آپ کی ضرورت ہے بجلی کی، وہ آپ کو آپ کے امید سے زیادہ آپ کو وہ آفر کر رہا ہے۔ ایسی مثال ہے کہ جیسے میں کہیں بازار جا رہا ہوں، مجھے ضرورت ہے کھانے کی 1 روٹی کی، میں جا رہا ہوں کسی کو مانگنے 1/4 روٹی، چھوٹی سی روٹی 2-4 نوالے کی، اگلا بندہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے پوری روٹی لے کے کھا لیں، بعد میں پیسے دے دیں۔ میں کہوں گا نہیں، مجھے پوری روٹی نہیں چاہیے، بس وہ 2 نوالے دے دیں تاکہ اتنا ہو کہ میں ادھر سے چل کے تھوڑا سا آگے جا سکوں۔ تو اس کا مطلب یہ لانگ پالیسی نہیں ہے نا معاہدے کی۔ اگر کوئی لانگ پالیسی ہوتی تو پاکستانی حکام ایران کو کہتے نہیں ہے 1300 نہ دیں، پھر 2000 میگا واٹ بجلی دی، تاکہ کوئٹہ تک بھی ہم ایران کی بجلی جو ہے ہم وہ استعمال کر سکیں۔ آدھی بجلی بلوچستان کو اگر ایران دے دیتی، اور جو باقی صوبے کے باقی شہر جو ایران بارڈر سے بہت دور ہیں، وہاں سے اگر ممکن نہیں ہے جو بجلی پورے بلوچستان کو اس وقت سپلائی ہو رہی ہے، وہ ساری کی ساری جو پاکستان سے سپلائی ہو رہی ہے وہ باقی شہروں کو چلی جاتی، اور آدھی ایران جو ہے وہ بجلی دے جاتی، تو یقین مانیں کہ بلوچستان میں لوڈ شیڈنگ بالکل ختم ہو جاتی۔ لوگ بھول جاتے کہ جی لوڈ شیڈنگ نام کی کوئی شے ہے جو بجلی جانے کو کہتے ہیں۔ تو یہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر یہ ہے کہ اب بجلی جب آپ دے رہے ہیں تو اس کو ظاہر ہے کہ آپ فری میں نہیں دے رہے ہیں نا، آپ بل وصول کر رہے ہیں، پیسے وصول کر رہے ہیں۔ آپ پبلک سے لیں، جو واجبات ہیں ایران کے ادھر سے لیں، کچھ خود رکھیں گے، خود آپ ایران کو دے دیں گے، تو آپ کی بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا پورے بلوچستان میں۔ اور لوگوں کے جو زراعت کا بہت زیادہ ڈپینڈ ہیں لوگ زراعت پہ، کیونکہ ہمیشہ ہم کہتے ہیں نا فیکٹریز ہیں، نہ کوئی اور ذرائع آمدن ہے، ایگریکلچر ہے، مائننگ ہے، فشریز ہے، اور آپ کا جو ہے یہ لائف سٹاک ہے، 4 چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا صوبہ۔ اور ٹیکس کا اس کا جو ریشو ہے نا کلیکٹ کرنے کا، وہ تو تقریباً 1% ہے یا 1.25% ہے، مجھے نہیں پتہ۔ ایک تو بلوچستان حکومت کو فائدہ ہوتا، بلوچستان کی عوام کو فائدہ ہوتا، تمام چیزیں ہوتی، لیکن حکمران ہیں بھائی، انہوں نے بولا نہیں جی ہمیں 1300 میگا واٹ نہیں چاہیے، ہمیں 100 میگا واٹ دے دیں، جان چھوٹ جائے گا، ہم کہیں گے دیکھیں ہم نے ایران کے ساتھ بہت بڑا معاہدہ کر لیا ہے۔ پھر بہت دیکھیں ہمارے ہر چیز کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے نا، ہمارے بہت سے دوست میں رابطہ ہوتے، کل تک ہو رہی تھی، بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ جب اگر یہ مطلب ایسی بات ہوئی، میں نے کہا یار ایران تو اتنا بجلی دینا چاہ رہا تھا، لی ہی نہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ پنجاب نہیں ہے، اگر پنجاب ہوتا اور ایران دینا چاہ رہا تھا، پنجاب کو بجلی دینا چاہ رہا ہوتا، اگر وہ 1300 مانگتے کہتے یا 13,000 دے دو، اور کر لیتے معاہدہ، جیسے ترکی سے شہباز حکومت نے معاہدے کیے پنجاب کے ڈیولپمنٹ کے نام پر، لیکن اس نے اپنا لاہور کو انہیں ڈیولپمنٹ کر دیا۔ سی پیک پورے بلوچستان کے لیے آپ نے لیا گیا، لیکن ڈیولپ کیا آپ نے سینٹر پنجاب کو۔ یہ المیہ ہے ہمارے پاکستانی حکمرانوں کا، ٹھیک ہے، پاکستانیوں کا تو ہے،
یہ جو شریف برادران ہیں ان کا پورا فوکس سینٹرل پنجاب ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ انہوں نے نہیں کیا۔ دوسری ایک اہم بات میں آپ کو بتا دوں، تو پھر دونوں صوبوں کو جڑوا صوبہ کیوں نہیں آپ قرار دیتے؟ میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے خیال میں 2000 جو پہلی بار جب میرے خیال میں نواز شریف جو وزیر اعظم بنے تھے اور شہباز شریف دوسری بار وزیر اعلیٰ بنے تھے، تو اسی وزیر اعلیٰ صاحب شہباز شریف صاحب نے انڈین پنجاب کا انہوں نے وہاں پہ وزٹ کیا، وہاں ان کے وزیر اعلیٰ کو، انڈین پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو لاہور انہوں نے مدعو کیا، تو انہوں نے دونوں صوبوں کو، انڈین اور پاکستانی پنجاب کے دونوں صوبوں کو جڑوا صوبہ قرار دے دیا۔ ٹھیک ہے، صحیح بات، اچھی بات ہے، اس میں غلط کیا ہے؟ تو کیونکہ ادھر بھی دونوں طرف سے پنجابی بولنے والے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مذہب تو الگ ہے، وہ سکھ ہیں یہ مسلمان ہیں، وہ ٹھیک ہے، اس پہ ظاہر ہے کہ باؤنڈریز اور وغیرہ زبان جو ہے وہ مذہب کے نام پہ تقسیم نہیں ہو سکتی۔ ایک مذہب بولنے والے، ابھی عربوں میں بہت سے لوگ سنی ہیں، بہت سے وہ یہودی ہیں جو عربی بولتے ہیں، وہ ذرا کہ زبان تو تقسیم نہیں ہوئی، صرف مذہب تقسیم ہوا ہے۔ تو ادھر بھی دونوں طرف بلوچ رہتے ہیں، تو اس کو بھی جڑوا صوبہ قرار دیتے اور کچھ سہولیات، بارڈر ٹریڈ جو ہو رہی ہے اس پہ سہولیات دے دیتے، تو اس سے بلوچستان کے عوام کی جو معاشی جو مورل ہے وہ بڑھ جاتا، اس کے جو ہے آسودگی تھوڑی بڑھ جاتی، انکم تھوڑا بڑھ جاتا، وہ حکومت پہ یا دوسروں پہ ڈیپینڈ نہ کرتے، نہ بجلی کے حوالے سے ڈیپینڈ کرتے، نہ نوکریوں پہ، اب بھی ڈیپینڈ نہیں کر رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا ان کو موقع دیں نہیں کریں گے، ایگریکلچر پہ ان کو آپ بجلی لے کے دے دیتے، بارڈر ٹریڈ تھوڑا آسان کر دیتے ان کے لیے، تو یہ ہو جاتا، تو وہ ڈیپینڈ نہیں کرتے آپ کے کیا کہتے ہیں ہیلتھ کے چپڑاسی کے لیے، فلانے کے لیے، اس کے لیے وہ بالکل ڈیپینڈ نہیں رہتے۔ تو یہ نہیں کیا، یہ تو ویژن ہے نا جی، ہر ایک کا ایک ویژن کے تحت اپنا فیصلہ کرتا ہے۔ ان بیچاروں کا ویژن یہ ہے، یہ جو آج کا آپ کا وزیر اعظم ہے نا شہباز شریف صاحب، اس کا ویژن سینٹرل پنجاب ہے، وہ بس بڑے بڑے بوٹ پہن کے بس وہ گٹر کے پانی میں گھسو، فوٹو سیشن کرو، اس سے زیادہ ان کا ویژن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے ایک بہت بڑا اپرچونیٹی، ایک موقع بلوچستان کے عوام کے لیے تھی ایران کی طرف سے، وہ انہوں نے نہیں کیا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔